آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 15، باطل عذر کی بنیاد پر حق کا انکار کرنا، اپنی طرف سے حق کے انکار کے لیے بہانے گھڑنا۔ پچھلا جو تھا اپنی عقل کو بنیاد بنانا، گمان کی بنیاد پر انکار کرنا، اب یہ کیا ہے؟ کچھ بہانے بنانا۔ مثلا اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم اللہ بعدم الفهم، لوگوں کا یہ عذر کرنا اہل جاہلیت کا کہ ہمارے پاس سمجھ نہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور اس عذر کی بنیاد پر اللہ نے رسول کے ذریعے سے جو حق دیا ہے اس کی اتباع سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کرنے سے بچنے کے لیے باطل عذر پیش کرنا، خصوصاً یہ کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جیسے کقولہم قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمارے اور تمہارے دلوں میں اور تمہاری بات کے درمیان میں پردہ ہے، لہذا تمہاری بات ہمارے دلوں میں نہیں جاتی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ عذر کے طور پر تھا، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور بعض کا کہنا یہ تھا کہ غلاف میں ہیں، ان کی بات اندر جا ہی نہیں سکتی، ہم جانے ہی نہیں دیں گے، ہمارے دل سیف ہیں ایک دم، کتنا بھی ہم کو بہکاؤ ہم نہیں مانیں گے۔ وقالوا قلوبنا غلف، یا اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام سے لوگوں نے کہا، ان کی قوم نے، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب آپ جو بہت کچھ کہتے ہو ان میں سے بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اس طرح کا عذر پیش کر کے حق سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ جسے آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کی باتیں بہت ہائی لیول کی، بھائی ہم لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم لوگ بس جیسا چل رہے ہیں ویسا چل رہے ہیں، لوگ چل رہے ہیں تو ہم بھی چل رہے ہیں، آپ لوگوں کی باتیں بہت اوپر کی ہیں، تو سوری آپ کی بات ہم قبول نہیں کر سکتے۔ یا دنیاوی عذر پیش کرنا، بھائی اتنی تحقیق کون کرے، ہم لوگ کام دھندے والے لوگ ہیں، تو بھائی جیسا چل رہا ہے ہم لوگ ویسے ہی کریں گے، باپ دادا جو بتا کے گئے ہیں، کہاں اتنی تحقیق، صبح شام ہم کو کام دھندوں میں جانا پڑتا ہے، بزنس کرنا پڑتا ہے، اور یہ ساری کتابیں ہم پڑھتے بیٹھیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، تو پھر عقیدہ بھی نہیں سیکھنا اور دین کے احکام بھی نہیں سیکھنا۔ علم حاصل کرنے سے، قرآن و سنت کے علوم کی طرف متوجہ ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی دنیا کا، کبھی فہم کی قلت کا عذر کرنا ہے، سرے سے دین حاصل نہیں کرنا۔ اور وہی آدمی صبح 1 گھنٹہ تک اخبار برابر پڑھے گا، وہی آدمی ہوٹل میں بیٹھ کے گھنٹوں دنیا کی باتیں کرے گا اور رائے بھی دے گا، فلاں گورنمنٹ نے وہاں سے نہیں حملہ کرنا چاہیے تھا، یہاں سے حملہ کرنا چاہیے تھا، جیسے کہ کوئی جنرل ہے کسی جنگ میں، یہ بیوی سے نہیں جیت سکتا، یہ جنگیں جیتے گا۔ ایک جنگ تو جیت نہیں پایا سالوں سے، ہر دن ہارتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یمن کی جنگ میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں ملک سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے پاس مشورے اتنے بڑے بڑے ہیں، حالانکہ یہ حکومتوں کو سدھارنے کی بات کرتا ہے، یہ اپنے بچوں کو سدھار نہیں پایا، اپنی اولاد جن پر یہ باس ہے، اگر ان کا پیمنٹ بند کر دے تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کی رعایا میں رہتے ہوئے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث بہت اہم ہے، تو اس سے حکومتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یا نہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں ہم سے دنیا کے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہیں، تم سے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سارے عالم کے بارے میں کون پوچھے گا؟ کوئی دلیل ہے؟ بہت سارے لوگ، چاہے وہ دعوت کے میدان میں ہو، سیاست کے، دونوں قومیں ہیں، دنیا کے ایک کونے میں اگر کوئی شرک پر مرتا ہے تو دنیا کے اس کونے میں ہم ہیں، ہم سے اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، کون بتایا تجھ کو اتنا ذمہ داری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ڈالی، اللہ نے تجھ پہ ڈال دی۔ چین کے بارے میں پوچھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، افریقہ، امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، رشیا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، کیوں نہیں گئے وہاں پر دعوت دینے کے لیے؟ لیکن بہت سارے لوگ جو اپنا بستر لے کر جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک کونے میں ہم ہیں، دوسرے کونے میں اگر کوئی مسلمان ہے یا کوئی انسان ہے اس سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، کوئی دلیل نہیں اس کی۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے خود فرمایا کہ ہر انسان پر اس کی اپنی ذمہ داری ہے اور اس کی اہل کی ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اصل مکلف اس کا ہے، پھر جیسے استعداد بڑھے گی ویسے اس کا دائرہ کار بڑھے گا، اسی لیے حدیث میں وضاحت مزید ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سرپرست و نگراں ہے
اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کہ سارے عالم کے بارے میں. تو سارے عالم کی فکر تو ہے لیکن اپنے گھر کی فکر نہیں ہے. یہی مصیبت ہے کہ انسان جس کا مکلف ہے اس سے لاپرواہ ہے، جس کا مکلف نہیں ہے اس کے بارے میں چرچے اور فکرے اور نہ جانے کتنا وہ ایموشنل ہو جاتا ہوا. فلاں ملک کے مسلمانوں کا ایسا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں عرب حکام؟ تیرے پڑوسی میں ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، اس میں وہ گلیمر نہیں ہے، اس پہ وہ شو نہیں ہے. رشتہ داروں میں تیری خالہ ہے، تیرے چچا ہیں، وہ دوسروں کی زکات لے رہے ہیں، تیرے پاس مال ہے لیکن تو شہرت کی چیزوں میں خرچ کر رہا ہے. آدمی چھوٹا کام نہیں کرنا چاہتا، سادہ کام نہیں کرنا چاہتا، ایک لو پروفائل کام ہم نہیں کر سکتے، ہائی پروفائل ہم کو چاہیے کچھ. تو یہ ساری چیزیں باطل عذر ہیں. یہ کہنا کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے اوقات فضول ضائع کرتے ہیں. اگر ان کو دینی دروس میں، دینی علماء کی خطابات میں یا تربیت میں بلایا جائے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا بھائی یہ اتنا ہائی لیول کا نالج یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اچھا آپ نے کیا کیا پڑھا؟ نیوٹن اور یہ سب کچھ جو آپ نے پڑھا ہے، اتنی بڑی ڈگری آپ نے انجینئرنگ میں لی ہے، تو آپ کیا مطلب آپ کو نہیں سمجھتا تھا؟ یہ سب سمجھتا تھا. آپ کو دنیا کے ایک سے ایک ہنر آپ نے سیکھے. آپ کو سعودی آنا تھا تو عربی سیکھ لیے، لیکن دین کے لیے آپ نہیں سیکھ سکتے کچھ. وہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی عذاب دے دیا کہ انسان سمجھ نہیں سکتا ہے. قرآن پڑھو ذرا سمجھو بھائی، قرآن کو دیکھو کیا ہے، یہ دلیل ہے. نہیں قرآن نہیں سکتا. کیوں؟ 14 علوم اس کے لیے چاہیے. کوئی ایک عالم بتا دیں جس کو بھی 14 علوم ایسے لوگوں کو معلوم ہو، جن کو وہ مانتے ہیں بڑا ہاں ان کے پاس 14 علوم ہیں، ان کی گنتی بھی معلوم نہیں ہوگی. قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے اتنے علوم چاہیے، ٹھیک ہے سمجھ بھی سکتا ہے آدمی، پڑھنے کے لیے چاہیے. وہاں دیہاتی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ کن کے لیے ہے؟ فرشتوں کے لیے ہے؟ یہ انبیاء کے لیے آیت ہے؟ یہ بہت بڑے علماء کے لیے آیت ہے؟ سب کے لیے ہے. غیر مسلموں کو قرآن سمجھ رہا ہے. اور نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج کے دور میں کتنے غیر مسلم ہیں اسلام کی مخالفت کی نیت سے قرآن میں عیب تلاش کرنے کے لیے بلا وضو قبلہ کے رخ نہیں ہو کے لیٹے لیٹے قرآن پڑھتے، اللہ ہدایت دیتا ہے. یہ بیچارہ ٹوپی ووپی پہن کے وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے اچھے سے ادب کے ساتھ لے کے اتر اتر لگا کے پھر قرآن پڑھنا گمراہ ہو جائے گا. کیا اللہ نے عذاب دے دیا ہے کہ جو بھی پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا؟ آج کتنے لوگ بولتے ہیں قرآن سمجھ کے پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. کہاں ہے بھائی قرآن میں؟ تو یہ آیت سمجھی کیسے تجھ کو؟ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. قرآن نہیں سمجھتا ہے نا، تو یہ کیسے سمجھا تجھ کو؟ دلیل بھی دے رہا قرآن سے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. بس سانس توڑ دیا، اس کے بعد بھی تو کچھ ہے. وہ یہدی به کثیرا نہیں ہے تو تو ان میں کیوں جا رہا ہے جن کو اللہ گمراہ کرتا؟ امید اچھی رکھ اللہ سے کہ اللہ تجھ کو ہدایت دے گا. ہدی للمتقین نہیں ہے، ہدی للناس نہیں ہے. لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا بہانہ تلاش کر لیتا ہے کہ وہ حق کی طرف نہ آ سکے. کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. لہذا یہ سارے عذر اس طرح کے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ علوم ایسے ہیں، اسناد ہیں مثلا، باریکیاں اس کی، ہر علم کے لیے اس کے اختصاص رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس کو علامہ بننے کے لیے نہیں کہہ رہے، لیکن کم سے کم اتنا علم تو حاصل کر کہ تو حق اور باطل میں تمیز کر سکے. کتنے لوگ ہیں جو بہت ساری دوائیاں معلوم کر لیتے ہیں اس لیے کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے بھائی والد صاحب کو دینا پڑتا ہے، یہ دوا لگتی ہے، وہ دوا لگتی ہے، یہ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. حالانکہ اس کا میدان نہیں ہے، لیکن وہ معلومات حاصل کر لیتا ہے کہ شوگر کیسے بڑھتی ہے، کیا کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. پہلے سے پیدائشی طور پر معلوم تھا؟ نہیں. بہت پڑھا لکھا ہے؟ نہیں. لیکن سیکھا اس نے، ٹیکنالوجی سیکھ لیتا ہے، گاڑیاں چلانا سیکھ لیتا ہے، بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، کمپیوٹر چلانا سیکھ لیتا ہے، مشینیں چلانا سیکھ لیتا ہے. یہ سب سیکھ سکتا ہے. ایک دینی کیسی بلا اللہ نے دے دی جو نہیں سیکھ سکتا ہے. تو یہ جو عذر ہے جہالت کا، کوتاہی کا، کمزوری کا، جھوٹا عذر ہے. اگر علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ضروری کیا ہر ایک کے لیے؟
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم حاصل کرنا جس سے عقیدے کی اور اعمال کی اصلاح ہو جائے ہر ایک پر واجب ہے، لازم ہے۔ ضرور نہیں کہ سارے مسائل حاصل کرے، لیکن جس کا وہ مکلف ہے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور علم کہتے ہیں وہ چیز جو دلیل کے ساتھ ہو، علم اسی کو کہتے ہیں کہ جو دلیل کے ساتھ ہو اس کو علم کہتے ہیں۔ تو یہ جو عذر لوگ کرتے تھے، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی باتیں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ ایک انسان واقعی سمجھ نہ سکے یہ ممکن ہے، کسی بات کو ایک آدمی سمجھاؤ نہیں سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ان کا عذر یہ نہیں تھا۔ ان کا عذر یہ تھا کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ سمجھنے کی کوشش کرنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آنا ایک الگ چیز ہے، اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو اعراض کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ اس جھوٹے عذر کی بنیاد پر ان کی باتیں ہی سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لہذا یہ بھی اہل باطل کی یا اہل جاہلیت کی برائی تھی کہ وہ ایسے عذر پیش کرتے تھے جو صحیح نہیں ہے، اور ان اعذار کی بنیاد پر وہ نبیوں کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ بھئی ہم کو مت بتایا اگر ہم کو نہیں سمجھتا ہے، یعنی ہم سننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ بلکہ نوح علیہ السلام کی قوم کا حال آپ جانتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے تھے، نہیں سننا چاہتے۔ کبھی کچھ اور عذر، کبھی کوئی عذر، اس طرح کے عذر پیش کر کے آدمی حق سے اعراض کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کوئی بات پیش کرے دین کی، قرآن کی آیت بتائے، حدیث بتائے، کئی عالم نے اس لیے اس کی بات ہم نہیں سنیں گے، حالانکہ اپنی دنیوی مجالس میں یا دینی مجالس میں وہ آپس میں دینی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، بعض تحریکیں بھی ہیں، ایک عالم اگر قرآن و سنت کا ماہر ہے، اگر وہ کھڑا ہو کے خطاب کریں وہ اس کے خطاب میں نہیں بیٹھیں گے، لیکن ان کی اپنی تحریک والا ہو، چاہے کتنی بھی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہو، ابو جہل رضی اللہ عنہ کہتا ہو، کہا ہے لوگوں نے، پہلے دن آیا، اب کتنے دن کے لیے نکلا ہے، اب کھڑا ہو گیا، اس کو زبردستی دولہا بنا دیا لوگوں نے، بولنا پڑے گا تجھ کو نہیں آتا ہے، اللہ تیری زبان سے نکالے گا۔ اچھی بات ہے، جب نکالے گا تو بہت اچھی بات ہے۔ کھڑا ہو گیا ابو جہل رضی اللہ عنہ نے، بہت تکلیف دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب اس کو جاہل ہے وہ بیچارہ، اور سب بیٹھ کے سر ہلا رہے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ بھائی وہ غلط بھی بولے اس کو صحیح کر کے لینا چاہیے، اور ایک صحیح عالم بول رہا ہے اس کو غلط کر کے لینا چاہیے، اس کی ہر بات میں غلط مطلب نکالیں گے۔ کیوں؟ وہ اپنی جماعت کا نہیں ہے، اپنی تحریک سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ تو صرف کسی ایک عام آدمی کی بات کا انکار کر دینا اس وجہ سے کہ عالم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہی اصول ہوتا تو آپ کسی اور کی بھی نہیں سننا چاہیے تھا، آپ اپنے لوگوں کی بھی نہیں سننا چاہیے تھا جو عالم نہ ہو، لیکن آپ کے پاس غیر عالم زیادہ بولنے والے ہیں۔ اس طرح کے جو جھوٹے عذر ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ایک انسان حق بات بولنے سے بچتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں نوجوان جو قرآن و سنت کا علم علماء کے تحت حاصل کرتے ہیں، لوگوں میں دین کی بات کرنے جاتے کہتے عالم ہے، ڈگری ہے، سرٹیفکیٹ ہے، نہیں ہے تمہاری بات ہم نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے اپنے ہاں پر غیر عالم گفتگو کر رہا ہے اور لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ اگر واقعی اصول صحیح تھا تو وہاں بھی لاگو ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، اس کے لیے عذر کیوں تلاش کیا؟ تاکہ اس کی بات ماننے اور سننے کا موقع نہ آئے، اس سے فرار اختیار کرنے کے لیے۔ یہ غلط ہے، دو رخا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، دوہرا اصول نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو یہ بھی ان کا عذر ہوا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں فَأَكْذَبَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو جھٹلایا، وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ الطَّبْعِ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَنَّ الطَّبْعَ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ، اللہ نے ان قوموں سے کہا، ان کو جھٹلایا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، معاملہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اور یہ جو مہر ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہارے کفر کے نتیجے میں لگی ہے، اور یہ دنیا کی سزا، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حق جب انسان کے سامنے آتا ہے اور بہانہ بنا کے وہ حق سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو آخرت کی سزا اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا کی سزا اس کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اب حق واقعی اس کے دل پر اثر نہیں کرتا ہے،
لیکن یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے اس کے اپنے انکار کی بنیاد پر. اصل مجرم وہ ہے. جیسے ایک آدمی پہاڑ سے کودے گا تو اس کو نقصان ہوگا، اسی طرح سے ایک انسان جب حق کو پہلے مرحلے میں چھوڑ دیتا ہے، انکار کرتا ہے، تو پھر بعد میں حق کا قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَقَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر طبع مہر لگا دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑا ہے، نہیں کے برابر. تو اللہ تعالیٰ کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جو حق کو نہیں مانتا ہے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے. جب ایک انسان گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو گمراہی کے راستے پر اللہ تعالیٰ گمراہی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ اللہ کی سزا اس کے لیے ہوتی ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اپنایا تو اللہ نے ان کے دلوں ہی کو ٹیڑھا کر دیا. جب انسان گمراہی کو اختیار کرتا ہے گمراہی آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ بہانے نہ بنائے، اپنے دل کو حق کے لیے کھولے، سننے کے لیے تیار ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے کبھی فرار اختیار نہ کرے.